اعراب کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک معرب اور نمبر دو مبنی۔ معرب کی جو تعریف ہے، عام طور پر معرب کا جو حکم ہے اس کے ذریعے سے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ معرب ایسا کلمہ ہے جس کلمے کے آخری حرف کی حرکت یا حالت عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، یعنی کبھی وہ مرفوع ہو جائے، کبھی وہ منصوب ہو جائے، کبھی وہ مجرور ہو جائے، کبھی وہ مجزوم ہو جائے۔ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے معرب اور مبنی کی تعریف کے سلسلے میں کہ معرب آباشد کے گردد بار بار، مبنی آباشد کے مانند برقرار، کہ معرب وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں بار بار تبدیلی ہوتی رہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار رہے۔ قرآن کریم کی یہ دو آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اور دوسری آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ ان دونوں آیتوں کے اندر غور کریں۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر لفظ اللہ کا جو آخری حرف ہے ہا، اس کے اوپر پیش ہے، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو ایک جگہ پیش آ گیا، ایک جگہ زبر آ گیا۔ ایسے ہی الفاظ کو کہا جاتا ہے معرب، لہذا لفظ اللہ یہ معرب ہے۔ لیکن اصل جو معرب کی تعریف ہے، اس میں معرب کی ہدایت النحو کے اندر کی گئی ہے، وہ اس طرح ہے۔ یہ ہدایت النحو کی عبارت ہے وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مع غيره ولا يشبه مبني الأصل يعني الحرف والفعل الماضي وأمر الحاضر، کہ معرب وہ ہر ایسا اسم ہے جسے دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ یعنی اگر تنہا کوئی بھی اسم بولا جائے، کسی کا بھی نام ہو، جیسے یہاں مثال دی گئی ہے لفظ زید کی، کہ اگر آپ زید کو کسی جملے میں استعمال کیے بغیر تنہا اگر کوئی زید بولے یا کسی کا بھی نام بولے تو یہ سب کے سب اسماء مبنی علی سکون ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان اسماء کا استعمال کسی جملے کے اندر ہو جاتا ہے، جیسے قام زید، یہاں ایک جملے کے اندر اس کا استعمال کیا گیا ہے کہ زید کھڑا ہو گیا، تو اس جملے کے اندر زید یہاں پر معرب ہوگا، اس لیے کہ اسے دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کلمے کی جو تین قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان تین میں سے تیسری جو قسم ہے حرف، تمام کے تمام حروف مبنی ہیں۔ اصل کے اعتبار سے تمام کے تمام حروف مبنی ہیں، کوئی بھی حرف معرب نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی طرح فعل جو ہے، فعل کے اندر فعل مضارع کو چھوڑ کر باقی جو افعال ہیں، فعل ماضی اور فعل امر، یہ بھی مبنی الاصل ہیں۔ تو اصل کے اعتبار سے کلمے کی ان تین قسموں میں سے تمام حروف، نمبر ایک، نمبر دو فعل ماضی، اور نمبر تین امر حاضر، امر کے جو حاضر کے صیغے ہیں یہ سب کے سب مبنی الاصل ہیں۔ البتہ فعل مضارع میں 14 صیغوں میں سے 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان 2 صیغوں کو چھوڑ کر باقی جو فعل مضارع کے صیغے ہیں وہ سب کے سب معرب ہیں۔ اسم میں زیادہ تر اسماء جو ہیں یہ معرب ہیں، کچھ مخصوص اسماء ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، اور جو اسماء مبنی ہوتے ہیں وہ دراصل ان اسموں کو اصل جو مبنی ہے تین، تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر، ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ اسم کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں۔ جیسے وَلَا هَؤُلَاءِ فِي قَامَ هَؤُلَاءِ، قَامَ هَؤُلَاءِ کے اندر هَؤُلَاءِ لفظ کو ایک جملے کے اندر جوڑا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے تو هَؤُلَاءِ یہ ہذا کا جمع ہے، اسم اشارہ۔ تو جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں، تمام کے تمام اسماء اشارہ مبنی ہیں، کیونکہ ان اسماء اشارہ کو حرف کے ساتھ مشابہت ہے محتاج ہونے میں۔ جس طریقے سے حرف جو ہے اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح تمام کے تمام اسماء اشارہ، ہذا، ہذہ، ہؤلاء، اولئک، یہ سب کے سب اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے مشار الیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ سب کے سب اسماء مبنی ہیں۔ اسی طرح اسماء ضمیر بھی عربی کے اندر مبنی ہیں، تو تمام اسماء موصول بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو اسماء ضمیر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، یہ تمام کے تمام اسماء ضمیر مرجع کا محتاج ہوتا ہے اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے۔ اسی طرح اسماء موصولہ جو ہے اس کو صلے کی ضرورت پڑتی ہے، اسماء اشارہ کو مشار الیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو محتاج ہونے میں یہ سب اسماء جو ہیں
مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا او تقدیریا، کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخری حرف عاملوں کے بدلنے سے بدلتا رہے، چاہے وہ بدلنا لفظی اعتبار سے ہو یا تقدیری اعتبار سے ہو۔ جیسے خلق اللہ الانسان، الانسان جو ہے یہ معرب ہے۔ دونوں جملوں کے اندر ایک جملے میں الانسان منصوب ہے اس لیے کہ خلق فعل کا مفعول بہ بن رہا ہے، اور دوسرے جملے کے اندر یہ نائب فاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اعراب، اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو اعراب کہا جاتا ہے کسی بھی کلمے کے آخر میں جو ہونے والی تبدیلی ہے، جو عامل کے آنے سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ کلمے کی حالت فاعل، مفعول، مجرور وغیرہ بتاتی ہے، اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ جیسے الانسان، خلق اللہ الانسان اور خلق الانسان، اس میں اس لفظ کا جو آخری حرف ہے نون، الانسان کا آخری حرف نون ہے، تو اس نون کے اندر جو ہونے والی تبدیلی ہے، پہلے جملے کے اندر اس پر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، دوسرے جملے کے اندر اس کے اوپر پیش آ جا رہا ہے نائب فاعل بننے کی وجہ سے، تو اسی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اور یہ اعراب جو ہوتا ہے کبھی حرکات کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی حروف کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے واو، الف، یا اسی طرح نون، مضارع کے اندر نون اعرابی جو ہے یہ اعراب ہوتا ہے حالت رفعی کا۔ الاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والياء والالف۔ اسی طرح اعراب جو آتا ہے اس میں معرب کے آخر میں، یہ اعراب آتا ہے عامل کی وجہ سے، تو ہمیں یہاں عامل بھی سمجھنا چاہیے کہ عامل کسے کہیں گے۔ تو عامل وہ سبب ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اعراب کی جو یہ حالتیں ہیں اور کیفیتیں ہیں اور قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر، یہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جملے کے اندر کوئی لفظ یا کوئی چیز آتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کلمے پر رفع، نصب، جر یا جزم لازم ہوتا ہے۔ تو خلق اللہ الانسان کے اندر، ان دونوں جملوں کے اندر جو خلق فعل ہے یہ عامل بن رہا ہے، کیونکہ خلق فعل اس نے مفعول بھی الانسان اس کو کیا دیا؟ نصب دیا، تو الانسان کا عامل خلق ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ، خلق اللہ، اللہ فاعل بن رہا ہے، تو اس کا بھی عامل جو ہے وہ خلق فعل ہے۔ تو خلق فعل یہ عامل بنا، اس کی وجہ سے اللہ کے اوپر پیش آیا اور الانسان کے اوپر زبر آیا۔ خلق الانسان، یہاں پر الانسان کا عامل یعنی الانسان پر جو پیش آیا اس دوسرے جملے کے اندر کہ انسان کو پیدا کیا گیا، یہ خلق فعل مجہول کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہاں پر یہ فرق بھی سمجھنا چاہیے کہ اعراب کی جو جگہ ہے یعنی محل اعراب، وہ کسی بھی اسم کا، اسم معرب کا آخری حرف ہوتا ہے۔ جیسے الانسان کے اندر کئی حروف ہیں، حمزہ ہے، نون ہے، سین ہے، الف ہے، نون ہے، تو اس میں جو آخری حرف ہے وہ ہے نون، تو نون کے اندر جو تبدیلی ہوگی اور نون میں جو حرکتیں آئیں گی اسے اعراب کہا جائے گا عربی گرامر کی اصطلاح میں۔ کسی بھی اسم کے شروع یا درمیانی حروف کے اندر جو حرکتیں ہوتی ہیں زبر زیر پیش، اسے اعراب نہیں کہا جائے گا، اسے حرکات کہا جاتا ہے۔ تو لفظ انسان کے اندر جو حمزہ کے نیچے زیر ہے اور سین کے اوپر زبر ہے، اسے اعراب نہیں کہا جائے گا، یہ حرکتیں ہیں۔ اعراب یہ ہے جو آخری حرف پر ہے، یہاں پر پیش اور یہاں پر زبر، اسے اعراب کہا جائے گا۔ اعراب کی جو قسمیں ہیں، انواع الاعراب، یہ 4 ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر، اور نمبر 4 جزم۔ یہ 4 اعراب کے انواع اور اقسام ہیں، یعنی ان 4 طریقے سے اعراب آتا ہے اسم معرب پر۔ اس میں سے رفع، نصب، یہ جو 2 قسمیں ہیں اعراب کی، یہ اسم اور فعل مضارع دونوں میں مشترک ہے، یعنی اسم معرب پر بھی اعراب رفع اور نصب آتا ہے، حالت رفعی میں رفع آتا ہے، حالت نصبی میں نصب آتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع پر بھی حالت رفعی میں رفع آتا ہے، اور حالت نصبی میں جب فعل مضارع کے شروع میں عامل ناصب ان، لن، کی، اذن، ان 4 میں سے کوئی بھی ایک آ جائے تو وہ نصب آتا ہے۔ لیکن باقی جو 2 قسمیں ہیں جر اور جزم،
یہ جر اسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف مجرور اور زیر جو ہے صرف اور صرف اسم معرب ہی پر آئے گا، فعل مضارع پر زیر یعنی کسرہ نہیں آئے گا۔ اور جزم یہ خاص ہے فعل مضارع کے ساتھ کہ جزم صرف اور صرف فعل مضارع ہی پر آئے گا، یعنی مجزوم صرف اور صرف فعل مضارع ہی ہوگا، کوئی اسم اعراب کے اعتبار سے مجزوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اعراب کی یہ جو حالتیں ہوتی ہیں کسی بھی اسم یا فعل کے جملے کے اندر اس کے کردار اور وظیفے کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ بتلاتی ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، یہ اسم اس جملے کے اندر، یا مفعول بن رہا ہے، یا مجرور یعنی مضاف الیہ ہے، یا حرف جر اس کے اندر داخل ہے جس کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے، یا مفعول کی جو الگ الگ اقسام ہیں اس میں سے کچھ بن رہا ہے، تو اس کردار کو یہ اعراب کی حالتیں بتلاتی ہیں۔ علامات اعراب، اب یہ جو اعراب ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں، یہ علامتیں دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک ضمہ فتحہ اور کسرہ، جسے اعراب بالحرکات کہا جاتا ہے، اور اعراب کی دوسری علامتیں جو ہیں حروف کے ذریعے ہوتی ہیں یا حذف ہوتی ہیں، حروف کے ذریعے جیسے الف واو یا کے ذریعے یا نون کے ذریعے۔ ضمہ فتحہ اور کسرہ دراصل اعراب کی حرکات ہیں، جبکہ رفع نصب اور جر یہ اعراب کی حالتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور اصل اعراب کے اندر یہی ہے، یعنی علامات اعراب میں اصل علامتیں حرکات ہی ہیں، ضمہ فتحہ کسرہ۔ حرکات وہ نشانیاں ہیں جو کسی حرف کے اوپر یا نیچے لگتی ہیں اور اس کی آواز کو تبدیل کرتی ہیں۔ یہ حرکات تین طرح کی ہوتی ہیں، نمبر ایک ضمہ، نمبر دو فتحہ، نمبر تین کسرہ۔ ضمہ جسے ہم لوگ اردو زبان میں پیش کہتے ہیں، فتحہ جسے زبر کہتے ہیں، اور کسرہ جسے زیر کہتے ہیں۔ ضمہ یعنی پیش، یہ ایک چھوٹی سی واو کی شکل ہوتی ہے جو حرف کے اوپر لگتی ہے اور او کی آواز دیتی ہے، مثال کتاب۔ نمبر دو فتحہ، یہ ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے جو حرف کے اوپر لگتی ہے اور ا کی آواز دیتی ہے، مثال کتاب، با کے اوپر فتحہ۔ کسرہ، یہ ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے جو حرف کے نیچے لگتی ہے اور ای کی آواز دیتی ہے، مثال کتابی۔ اب اعراب کی جو چار حالتیں تھیں یا چار قسمیں تھیں، رفع، نصب، جر اور جزم، اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ رفع نومینیٹو کیس، یہ حالت کسی اسم کے فاعل یعنی کام کرنے والا ہونے یا مبتدا یعنی جملے کا موضوع ہونے کی حالت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کی علامت عمومی طور پر ضمہ یعنی پیش ہوتی ہے، یعنی اعراب بالحرکات میں، نہیں تو اس کی علامت کہیں پر حروف کے ذریعے بھی ہوتی ہے، واو، الف، آگے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ مثال جیسے جاء حامد، تو جاء حامد کے اندر حامد یہ حالت رفع میں ہے، رفع کی حالت میں ہے، یعنی اس پر اعراب حامد پر رفع آ رہا ہے، مرفوع ہے یہ، کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے جاء فعل کا، اور قاعدہ یہ ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا حامد مرفوع ہے۔ اور اس پر اعراب کی جو علامت ہے تنوین کی شکل میں دو پیش، یہاں پر آخری حرف دال پر ظاہر ہو رہا ہے۔ نصب، یہ حالت کسی اسم کے مفعول یعنی جس پر کام واقع ہوا ہو یا دیگر مفعولی کرداروں کو ظاہر کرتی ہے، اس کی علامت عام طور پر فتحہ یعنی زبر ہوتی ہے، جیسے اکل علی التفاح، علی نے سیب کھایا، تو اس میں التفاح یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اکل فعل، اس کا جو فاعل ہے علی، اس کا کام جو ہے کھانا، یہ واقع ہوا ہے التفاح اسم پر، لہذا یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی کل مفعول منصوب، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، لہذا التفاح پر اعراب نصب آیا ہے، ہا کے اوپر زبر۔ الجر، جر یہ حالت صرف اسماء کے لیے ہوتی ہیں اور عام طور پر کسی اسم کے حرف جر کے بعد آنے یا مضاف الیہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے، اس کی علامت عام طور پر کسرہ یعنی زیر ہوتی ہے، جیسے آیت کریمہ ہے فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، فی حرف جر کی وجہ سے السماواتی مجرور ہے اور اس کے آخری حرف تا پر زیر آیا ہے۔ جزم، یہ حالت صرف فعل مضارع کے لیے ہوتی ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف جازم آئے، جیسے لم آئے۔ حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ جب فعل کی بحث ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تفصیلی طور پر یہ چیزیں وہاں آئیں گی، تو جب بھی ان 5 میں سے لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، ان 5 میں سے کوئی بھی ایک حرف فعل مضارع کے شروع میں آ جائے، فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جزم اکثر سکون کی شکل میں فعل مضارع پر آتا ہے، مثلا 5 صیغوں کے اندر، اور باقی تثنیہ کے 4 صیغے، جمع کا 2 صیغہ، 4 اور 2 6، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ
یہ 7 صیغے ہیں جس کے آخر سے نون اعرابی جو ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے۔ جب یہ حروف آتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں تو حالت جزمی میں نون اعرابی گر جاتا ہے، یعنی اعراب کسی حرف کے گرنے کی شکل میں بھی آتا ہے، نون گر گیا، یہی اس کا اعراب ہے۔ اور اگر فعل مضارع کا آخری حرف اس کے اندر حروف علت میں سے کوئی بھی ایک حرف علت ہو تو وہاں پر جب یہ حالت جزمی میں ہوگا تو اس صورت کے اندر 5 جو صیغے ہیں جس پر جزم آتا ہے وہ جزم کے بجائے وہ حرف ہی گر جاتا ہے، جیسے رضیہ یرضا، اخیر میں یا ہے حرف علت، یرضا فعل مضارع ہے، جب لم آ جائے گا اس کے شروع میں تو آخری حرف جو ہے یا وہ گر جائے گی، اور لم یرضا ضاد زبر ضا، تو یہاں اعراب کسی حرف کے حذف ہونے کی شکل میں آیا جزم، لم یکذب، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یہاں یکذب مجزوم ہے کیونکہ یہ لم کے بعد آیا ہے۔ تک جو باتیں معرب کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کئی اصطلاحات تھے، نمبر 1 عامل، نمبر 2 اعراب، نمبر 3 اعرابی حالت، اور نمبر 4 محل اعراب۔ جاء حامد، اس میں 2 لفظ ہیں، ایک جاء اور ایک حامد، حامد آیا، تو اس میں جاء فعل ہے، فعل ماضی، تو یہ مبنی ہے، یہ فعل ماضی ہی یہاں عامل بن رہا ہے، اسی کی وجہ سے حامد مرفوع ہو رہا ہے اور حامد کے آخر میں اعراب رفع آ رہا ہے، لہذا یہ عامل ہے جس کی وجہ سے اعراب آئے۔ اور حامد کے آخری حرف دال پر جو 2 پیش ہمیں دکھ رہا ہے تنوین، یہ 2 پیش، یہ اعراب ہے، اور حامد جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے، یعنی مرفوع ہے، تو رفع اور مرفوع حالت رفعی یہ اعرابی حالت ہے اس کی۔ اور لفظ حامد، اس لفظ کا جو آخری حرف ہے دال، یہ محل اعراب ہے، اعراب کی جگہ، کہ اعراب عربی گرامر کا اعراب جو ہے اسی آخری حرف پر آئے گا، شروع کے حروف پر نہیں آئیں گے۔ اب حامد کے اندر ہا اور میم، ہا پر زبر آیا ہے، میم کے نیچے زیر آیا ہے، تو یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکات ہیں۔ تو معرب کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، نمبر 1 اسم معرب، کہ زیادہ تر اسماء معرب ہوتے ہیں، کچھ اسماء ہیں مخصوص جو مبنی ہوتے ہیں، نمبر 2 فعل مضارع۔ تو اسم معرب میں اعراب کی جو حالتیں ہوں گی وہ 3 ہوں گی، نمبر 1 رفع، نصب اور جر۔ اشتغلت بالعلم النافع، مفید علم کو حاصل کرنے میں مشغول ہوا، تو اس جملے کے اندر غور کریں کہ علم النافع، بالعلم النافع، باحرف جر آیا جس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، حالت جر میں ہے، تو اس کے نیچے اعراب جو ہے زیر آیا ہے، تو اعرابی حالت اس لفظ کی جر ہے۔ رأیت العلم نافعا، علم کو میں نے مفید سمجھا، یہاں پر علم اور نافعا دونوں رأیت فعل کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، یعنی حالت نصبی میں ہے، اعرابی حالت نصب ہے۔ العلم نافع، علم نفع بخش ہے، العلم مبتدا ہے، نافع خبر ہے، اور مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوعات میں سے ہیں، یعنی دونوں کا اعراب رفع ہوتا ہے، تو اسی بنا پر العلم کے میم پر پیش دیکھ رہے ہیں آپ، اور نافع میں 2 پیش یعنی تنوین کی شکل میں ہے اعراب۔ الفعل المضارع، فعل مضارع کی اعرابی حالت 3 ہے، رفع نصب جو دونوں میں مشترک ہے اسم اور فعل مضارع میں، اور تیسری حالت ہے جزم۔ جب بھی کوئی بھی فعل مضارع عامل ناصب اور عامل جازم ان دونوں عاملوں سے خالی ہوگا تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس پر اعراب 5 صیغوں کے اندر پیش آئے گا، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی باقی رہے گا، 7 5 12، اور باقی 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں فعل مضارع کے، جیسے یکتبو، یہ حالت رفع میں ہے، اس وجہ سے آپ کو باقی آخر میں پیش دکھ رہا ہے، کیونکہ اس پر کوئی بھی عامل ناصب 4 جو ہے ان، لن، کئی، اذن، ان میں سے کوئی بھی عامل ناصب آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، اس وجہ سے حالت رفع میں۔ اسی طرح عامل جازم جو 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، ان 5 میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ لن یکتب، اس میں عامل ناصب 4 میں سے لن آ رہا ہے، دوسرا جو عامل ناصب ہے ان، لن، لن یکتب وہ ہرگز نہیں لکھے گا، لہذا عامل ناصب اس لن کی وجہ سے یہ عامل بن رہا ہے، اس کی وجہ سے اس نے فعل مضارع یکتب کو کیا کر دیا، حالت نصبی میں کر دیا، اس پر زبر دیکھ رہے ہیں آپ۔ لم یکتب، اس فعل مضارع پر عامل جازم میں سے لم آیا ہے، اس نے نہیں لکھا، اس لم کی وجہ سے فعل مضارع یہ حالت جزم میں چلا گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عامل کہا جائے گا اس چیز کو جو معرب پر اثر ڈالے اور معرب کی حالت کو بدل دے، اور اعراب کہا جائے گا اس اثر اور اس تبدیلی کو جو کلمے کے آخر پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو جاء حامد کے اندر جاء عامل ہے، اور حامد پر اس کا اثر جو ہے رفع اعراب کی صورت میں ظاہر ہوا۔